بتاتے ہیں. اس میں ارشد صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان کا ایک چھوٹا سا کوئز بھی ہے اس حدیث کے ذریعے سے. تو یہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر, المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. اس کی ترجمہ ہم کریں گے. اس کا میں نے کہا کہ اچھا صاحب کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر, تو کسی نے حالت ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ٹیسٹ صرف ارشد صاحب کے اسٹوڈنٹ کے لیے. ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو میں آپ کو پورے حدیث سنا دیتا ہوں, آپ پورے کا ترجمہ کریں, ٹھیک ہے؟ آپ کو غالباً یاد بھی ہوگی اس کے آگے کا حصہ ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات کی ہیں بڑی ہمارے یعنی کہ اس کا امپلیمنٹیشن کا اگر آپ اسکوپ دیکھیں گے زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا آگے کا حصہ ہے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. یہ ایک بار ٹیکسٹ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے بجز کے ضعیف مومن. کہ قوی مومن چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, جانی ہو, مالی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے ہو, کیونکہ یہ دین کے کام میں معین و مددگار ہو سکتا ہے. چاہے وہ جہاد کے معاملے میں ہو, کہ چاہے وہ مال کسی کو دینے میں ہو یا جہاد میں خرچ کرنے میں ہو. اس کے بالمقابل کے ضعیف مومن تو بزدل ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی ہمت ان کے یہاں نہیں ہوتی کہ کچھ کرے, کسی کو جو ہے سامنے والے کو پچھاڑ دینا, کسی کو دے کر جو ہے کچھ جو ہے مالی امداد کرے. اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے, آگے کا اتنا ہی نہیں ہے. اس کے آگے بھی بہت مختصر, اس میں بہت ہی جامع انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور غلطی کے لیے معذرت کے ساتھ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ قوی مومن وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند بھی, احب اللہ. اس کے آگے ہے وفی کل خیر, لیکن تاہم پھر بھی سب جو ہے وہ خیر ہے, قوی ہو یا ضعیف ہو. احرص علی ما ینفعک, یہ دیکھیے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جس چیز میں تمہاری بھلائی ہے اس کے لیے حفظ کرو, ٹھیک ہے؟ اس کے آگے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے لیے اسٹرائیو کرو, کوشش کرو, یہ سب بھی اس کے مفہوم میں ہے. اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کوئی بھی چیز اللہ کی مدد کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی ہے, اس لیے اللہ سے استعانت, اللہ تعالیٰ سے مدد, یہ ہمیشہ مانگتے رہنا ہے. اس کے آگے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وَلَا تَعْجَزْ, do not give up. عاجز ہو کر کے یعنی اپنی عجز کو بیان کر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اور اگر کوئی یہ چیز جو ہے مصیبت کوئی آتی ہے, اگر میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ, تو یہ مت کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا, کہ میں اگر وہ ایسا کرتا کانا کرا ہوگا, ایسا یا ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. اس کے بعد یہ کہو وَلَٰكِنْ قُلْ, کیا ہے, قدر اللہ, یہ اللہ نے, یہ اللہ تعالیٰ نے قدر کر دیا. وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ, اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ, ماشاء اللہ وہ کرتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور آخری اس بات میں یہ ہے, آخری بات کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس میں جو اگر, جب بھی انسان لگاتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, یہ اگر مت لگاؤ, کیونکہ جہاں پہ بھی اگر لگتا ہے وہاں سے شیطان داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اس میں ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ہمارا جو مودس آپرانڈی ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس حدیث کی روشنی میں بڑی وضاحت سے آپ سب کے سامنے بات آ گئی. اور اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کی چائے ابھی تک آئی کہ نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی ہے، تو شروع کریں یا کچھ تاخیر کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے. تو دیکھیے اس مشن کے روح رواں یہاں موجود ہے. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو ایک مہم شروع کی گئی تھی اور جن لوگوں نے شروع کی تھی اس میں سے ایک ممتاز نام جو ہے وہ شکیل صاحب کا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہاں پر قطر میں وقتاً فوقتاً آتے رہے. پچھلے سال میرا خیال ہے وقفہ تھا، ورنہ عام طور پہ کووڈ کے علاوہ ہر سال وہ یہاں پہ آتے رہے اور کسی تعلق کا محتاج بھی نہیں ہے. میں زیادہ وقت لیے بغیر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مشن کے بارے میں کچھ مزید ہم سب کو روشناس کرائیں اور کچھ اس کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورا ہوں گے اس کے بارے میں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکرین پیچھے سے آپ لوگ نظر آ رہا ہے، چانس کم ہے نظر آنے کا. بہرحال ان شاء اللہ ہم لوگ جو بات چیت کے دوران سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسکرین پہ کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ہمارے بھائی شفقت نبی صاحب نے جو ایک پریزنٹیشن پہلے سے پہلے کیا تھا، اس میں کچھ ڈاٹا جو انہوں نے پیش کیا تھا ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حالات ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا جو ہم سب کو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمس آر ورس آف دیٹس. اور حقیقت ہے ڈیٹا کے حساب سے، ڈیٹا تو جھوٹ نہیں بولتا، تو ڈیٹا کے حساب سے حقیقت ہے کہ جتنی محنت کی دلتوں نے وہ آگے بڑھے ماشاء اللہ. ان کی پروگرس کافی تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں آگے گئے. بلکہ ہم تو چونکہ پیدرم سلطان بود والا ہے، ہم نے 700 سال اور 1000 سال حکومت کی ہے. اس چکر میں جو ہے نا تو ہم محنت نہیں کرتے تھے. ہم کو تو بس ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اللہ نے کی جو ہے وہ سب سے پسندیدہ قوم ہے، تو ہم کو تو بیٹھے بٹھائے جو ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا امامت کا درجہ. تو اس چکر میں شاید ہم لوگوں نے محنت نہیں کی، دوسروں نے کی، دوسرے آگے بڑھے. تو اسی کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اور میں ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے نیچے جو ہے آپ کا یعنی سب سے نیچے جو ہے مسلمس کا ڈی. اگر آپ کرسر دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے پھر آگے یہاں پہ بڑا کیا کرنے کی کوشش کی تاکہ پیچھے سے نظر آئے. تو سب سے اوپر جو ہے نیچرلی آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل کیٹیگری ہے ہندوز کی، اور اس کے بعد جو ہے جنرل کیٹیگری مطلب جو ہندوز میں OBC ہیں، اس کے بعد SC ST وغیرہ کا ہے. سب سے نیچے جو ہے مسلمانوں کا کیٹیگری ہے. اس میں جو ہے امپرومنٹ آئی ہے کیونکہ 50 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ جو تھے، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے پرانی ہو گئی رپورٹ 2006 کی، تو 2.1% جو 50 سال کی زیادہ عمر کے لوگوں میں جو ہمارا شیئر ہے گریجویٹس کا 2.1% ہوا کرتا تھا. 50 سال کی عمر والوں میں 2.1% تھا، 50 سال سے اوپر والوں میں. اور وہ دھیرے دھیرے امپروو ہوا ہے. اس میں ایجوکیشن بڑھی ہے ہمارے یہاں. اور فائنلی آ کے ہم لوگ ایک جس وقت کا ڈیٹا ہے اس وقت 4.5% پہ 4.5% اس وقت ہو رہا ہے. تو اس رپورٹ کے آنے کے بعد مسلم تنظیموں میں جو ہے وہ ایک لوگوں نے ایک جذبہ آیا لوگوں کے اندر کہ ایسی حالت کیوں ہے، اتنی خراب حالت کیوں ہے. تو جو ہمارے امیر ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو جن کے پاس پیسہ ہے، ان لوگوں نے دل کھول کے پیسے لگائے اور پھر جو ہے بہت ساری کوششیں کی گئی پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پہ. رمانی خطیبی اسی کا ایک نتیجہ ہے. اسی طرح سے آپ سول سروسز کی کوچنگ سنتے ہوں گے دلی میں جو ہے وہ ہمدرد میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، انڈین اسلامک کلچرل سینٹر میں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور یہاں وہاں جو ہے بہت سارے کرائے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو کوچنگ کراتے ہیں وہ کس طبقے کو کرا رہے ہیں؟ کیا اسی 4%، اسی 4.5% کو کے لیے کوچنگ کروا رہے ہیں؟ سول سروسز کوچنگ جو کرا رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے لیے جو کوچنگ کروا رہے ہیں جو لوگ، وہ کیا اسی 4.5% کے لیے کرا رہے ہیں؟ 4.5% کیسے پہنچے گا 15% یا 18% ہماری پاپولیشن کے ریشیو میں؟ اس پہ غور و فکر کسی نے کیا نہیں، بس تابڑ توڑ. کیونکہ جب رزلٹ آتا ہے سول سروسز کا، ہمارے انسٹیٹیوٹ سے تو اتنے کمپلیٹ کر رہے ہیں تو بہت لوگ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور بڑا نام ہوتا ہے اخباروں میں جو ہے ان کا اشتہار چل جاتا ہے کہ نہیں. لیکن اس سے کیا قوم کی حالت بدلے گی؟ تو ہم اسی پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کریں گے اور غور و فکر کرنے کی کہ حالات کیا ہیں. تو سچر کمیٹی کی جب 2006 میں رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر سروے ہوا، اس میں بھی حالات جو مسلمانوں کے بدلے بلی دکھائی دیے تھے.
اور یہ پتہ چلتا ہے جب سول سروس کا رزلٹ نکلتا ہے تو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ مسلمان اتنے جو ہے کمپلیٹ کر گئے, اتنے مسلمان کمپلیٹ کر گئے, سب لوگ پرسنٹیج نکالنے لگتے ہیں. آپ فائنلی دیکھتے ہیں کہ 2.3%, 2.5%, 3%, 3.5% پہ لگے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو شنڈا ہو جاتا ہے سرکولیٹ کرنے کا, فارورڈ کرنے کا, آپ پھر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کمنٹ کر کے جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. اپنا بخار جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اتار کے یہ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا, سرکار اس میں ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے, پولیٹیشینس کچھ نہیں کرتے, یہ وہ نہیں کچھ کرتا, سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, RSS ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, اسرائیل ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. بھائی سب سازش کر رہا ہے, سب کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو یہ سوچو نا پہلے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا ڈیٹا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم بڑے خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اتنی ساری تنظیمیں بہت کچھ کر رہی ہیں, بہت کچھ کر رہی ہیں. اب اویئرنیس آ گیا ہے, اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں سارے بچے اسکول جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کا جو ہے اس طرح کی خوش فہمیاں جو ہے وہ لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایک سروے رپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے چھاپا ہے. یہ سروے رپورٹ جو ہے اس میں شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب, ادر بیکورڈ کاسٹ اور ایک کیٹیگری مسلمانوں کی ہے. یہ چار جو ہے چارٹ آپ کے سامنے ہے اوپر میں. اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے شیڈول کاسٹ, اس کے بعد والا ہے شیڈول ٹرائب, اس کے رائٹ میں جو ہے وہ بیچ میں جو ہے دائنے سے دوسرا اور بائیں سے تیسرا وہ ہے OBC کیٹیگری کا. OBC مطلب غیر مسلم OBC کیٹیگری کا. اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسٹریم رائٹ میں وہ ہے آپ کو مسلمانوں کا. تو الحمدللہ گراف دیکھ کے ایسا نہیں پتا چلتا, میں بتاؤں کہ 5 سال میں کیا ہوا. تو اس چارٹ کے حساب سے جو گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے اس کے حساب سے یہ انرولمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر اس کیٹیگریز کے کا انرولمنٹ جو ہے نا وہ کتنا ہوا ہے, کس کیٹیگری میں کتنا ہے, انرولمنٹ میں کتنا پروگریس ہوا ہے, کس لیول میں 12th کے بعد کالج یونیورسٹیز میں 12th کے بعد کالج اینڈ یونیورسٹیز میں انرولمنٹ کا پرسنٹیج کتنا بڑھا. دیکھ نہیں پا رہا ہے تو یہاں پر کچھ ایمپٹی سیٹس ہیں, دور سے ڈیٹا نہیں دکھ پا رہا ہے. یہاں پر آگے آ جائیں گے تو بہت اچھا ہے, آگے بہت جگہ ہے جن کو ڈیٹا کچھ آنا ہے تو یہاں پر آگے سکتے ہیں, خالی آ سکتے ہیں آگے, اسی بھی یہاں پہ ہے تو آگے آ جائیں بہت اچھا ہے. یہاں پر چارٹ ہے کہ خالی ہو گئی سمجھنے بات جو سمجھنے میں زیادہ سر. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس چارٹ میں 5 سال میں پچھلے 5 یہ جو ہے 21-22 کا ڈاٹا ہے, مطلب ایئر اینڈنگ 22, اس کا مطلب ایئر اینڈنگ 17 سے لے کے 18, 19, 20 اور 21 کے سال میں, ان 5 سالوں میں انرولمنٹ میں کس کی ساجھائی کتنی ہوئی, کتنا پروگریس ہوا. تو 5 سالوں میں شیڈول کاسٹ کا انرولمنٹ انکریز ہوا 25.43%, شیڈول ٹرائب کا انرولمنٹ انکریز ہوا 41.6%, OBC کا انرولمنٹ انکریز ہوا 27.3% اور مسلمانوں کا انکریز ہوا 14.7%, سب سے کم. تو یہ جو خوشفہمی میں ہم لوگ مبتلا ہیں, ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں, اس خوشفہمی کو پہلے دور کر دیں. بس یہی جو ہے گزارش تھی آپ سے. اب یہاں پہ جو ہے نیچے ایک گراف آپ کو دکھ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ, باٹم رائٹ پہ, وہ ٹیچرز کا ہے. آل انڈیا لیول پہ ٹیچرز جو ہے نا وہ اس کیٹیگریز کے ٹیچرز کتنے پرسنٹ ہیں. ٹیچرز میں جو ہے ہمارا شہر کتنا ہے, باقی لوگوں کا شہر ہے. تو اس میں جو ہے جنرل کیٹیگری ہندوز کا جو شیئر ہے 40.75% ہے, OBC کا 32.3% ہے, ST کا 2.6%, SC کا 9.3%, شیڈول کاسٹ کا 9.3% شیئر ہے ٹیچرز میں اور لیول میں. اس کے بعد ادر مائنورٹیز 8.78%, آلموسٹ 9%, اور مسلمانوں کا شیئر جو ہے 5.62%, شیڈول کاسٹ سے کم ہے. وہی بات ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہے دلیل سے نیچے جا چکے ہیں ان معاملات. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارا گراف 1947 کے بعد سے نیچے جا رہا تھا تبھی یہ حالت ہو گئی کہ ہم لوگ جو ہے خراب حالت میں پہنچ گئے. ڈاکٹر کوشش علی صاحب شکاگو میں رہتے ہیں, بہار کے, دوا کرتے ہیں. پٹنہ میں انہوں نے بلڈنگ بنا کے سوشل ورک کے لیے دے دیا, اس میں رمانی ترقی میں چلتا ہے, ان کی بلڈنگ میں چلتا ہے رمانی ترقی جو رمانی ترقی, اسی میں بہار میں انہوں نے ایک آفس دے رکھا ہے, انہوں نے دیکھا مطلب پوری بلڈنگ بنا کے وہ انہوں نے عیسیٰ آباد میں دے دیا سوشل ورک کے لیے. ان سے ملاقات ہوئی میری تو انہوں نے بتایا دربھنگہ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا تھا. جب انہوں نے MBBS کیا تھا دربھنگہ میڈیکل کالج میں, ان کے پاس ان کے کالج میں اس وقت میں میڈیکل کالج دربھنگہ میڈیکل کالج 40% مسلم تھے, 60% نان مسلم, 40% مسلم تھے. آج کسی کالج میں آپ 5% مسلمان بتا دیجیے, کسی میڈیکل کالج میں آپ 5% مسلمان, جہاں کی ریزرویشن ہے
यहाँ के इंटरनल वाला सिस्टम से यही हुआ है, वहाँ भी 40% से ज़्यादा नहीं है। जहाँ उसके अलावा जो आईटी कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स खाली रहते हैं, सीट बेस पे उनका छोटे। जहाँ कंपटीशन से जाते हैं वहाँ की अगर बात करें, जहाँ पे आपका कंपटीशन होता है जनरल कैटेगरी से, वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे 2%, 3% आपको मिल जाएंगे, 4%, बहुत मुश्किल है 5%, कहाँ 40%। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि टॉप 10 जो होते थे हम 40% थे सारे स्टूडेंट्स में, लेकिन टॉप 10 में 60% मुसलमान होते थे। ये थी उस जमाने में मुसलमानों की मेहनत का। उस जमाने का आपको पता होगा कि बहुत से मुसलमान खासतौर से जो है वो बहुत से चले गए, पाकिस्तान चले गए, उसके बाद जो है लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, पहले लंदन गए, लंदन के बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कनाडा, अमेरिका। तो काफ़ी सारी तादाद में डॉक्टर्स जो हुए उस जमाने में, उन लोगों को लंदन खासतौर से चांस मिला था। उससे मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में गए थे क्योंकि उन लोगों को यहाँ खतरा नजर आ रहा। मैं कह रहा था कि ग्राफ अगर नीचे गया है कि जहाँ 40% मुस्लिम का शेयर था मेडिकल कॉलेज में, वो गिर के आज के दिन 3-4-5% पे आ गया है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो काम करना होगा उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? उसकी स्पीड दूसरे लोगों से आगे होनी चाहिए। अगर वो उनका ग्राफ ऐसा है, उनका स्पीड ऐसे जा रहा है 15%, हमारा हमको 30% से स्पीड, तब तो कैचअप करेंगे ना। अगर इस तरह से चलेंगे कि वो जा रहा है 41% के हिसाब से शेड्यूल ट्रैक कर रहा है, शेड्यूल का जो 25%, 25% के हिसाब से जा रहा है, ओबीसी जो है वो 27-27.5% के हिसाब से जा रहा है, हम 14% के हिसाब से जा रहे हैं। हमारा प्रोग्रेस पिछले 5 साल है, इसमें तो हम कैचअप भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हम पीछे होते चले जाएंगे। उसका नतीजा ये है कि मेरे ज़माने में जब मैं आईआईटी में गया था, तब उस ज़माने में 2% मुसलमान आईआईटी में जाते थे। तो अभी 4-5 साल पहले एक लड़का जो हमारे यहाँ से जो हमारे कॉलेज से गया अमेरिका में पीएचडी करने के लिए, उसने कहा मैं अपनी जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें से एक बच्चे की स्कॉलरशिप करूँगा। तो मैंने उसको पूछा कि पहला सवाल ये है कि मेरे ज़माने में, मतलब 1984 में मैं पास हुआ था, उस ज़माने में 2% मुसलमान आईआईटी में जाते थे, अब तुम पास हुए हो, आई थिंक 2020 था वो या 2021 था, अब तुम पास हुए, तो अब के ज़माने में क्या रेशियो है वहाँ आईआईटीज़ में? उसने कहा 1.5%। और ये हादसा जो है वो हमारी 30 के 10 बीसीओ जो है वो सेंटर खुलने के बाद, दूसरे लोगों को भी बहुत सारे सेंटर्स खुलने के बाद, हम लोग बिहार में वालों को बोलते हैं कि आप लोग ऐसा काम काहे नहीं करते। सवाल ये उठता है काम क्या करना है, पहले ये देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा जो है इंतजाम करना, डायग्नोसिस करना जरूरी है, बीमारी कहाँ पे है वो समझने की जरूरत है, उसके बाद ही जो आप कदम उठाएं, इलाज करें तो काम आएगा। तो मैं उसी तरह को ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कुछ डाटा दिखा रहा हूँ आपको। आर वी एबल टू कैच अप? इस स्पीड में तो कैच नहीं हो सकता। हम जितने यहाँ बैठे सबके दिल में जज्बा है कुछ ना कुछ कर गुजरने का, तो इस जज्बे को जो है वो ट्रांसलेट करना होगा एक्शन में, फिर इंशाल्लाह ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी स्पीड दूसरों के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे और ग्राफ ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरे का ग्राफ ऐसे जाना, हमारा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, तब जाके जो हम कैचअप कर पाएंगे, वरना जो हम फिर नीचे ही होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपका अटेंशन इस तरह रखना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया टीचर्स का, अब यहाँ पे देखें आप जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ का, उसमें जनरल कैटेगरी 45%, ओबीसी 29% के आसपास है, एससी जो है 15%, एसटी जो है 4.7% है, और अदर माइनॉरिटीज 3%, मुस्लिम 3.5%, ओनली 3%, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये ऑल इंडिया का है। अब इसमें एक रोल तो हमारी औरतों का है, हम लोग जो औरतों को जॉब नहीं करवाते थे पहले, तो उसकी वजह से हमारा रेशियो कम है। तो हमारे यहाँ जो है वो जो फीमेल टू मेल रेशियो है सबसे कम है काम करने वाली टीचिंग में, ये टीचिंग का है खाली, नॉन टीचिंग स्टाफ में 56.7% है, वो सबसे कम, सबसे नीचे है मुसलमान जो है औरतें, चूंकि हम उनसे काम नहीं करवाना चाहते हैं इसलिए। तो सवाल वही है जो शुरुआत जहाँ से हुई थी कि हम लोग तो समझ लेते प्रेसिडेंट सुल्तान को हम लोग अल्लाह ताला के सबसे चुनिंदा जो है कौम है, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर सुनेगा। तो हम जो है बैठे बैठे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला सुन क्यों लेना, ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमारी दुआ कहाँ जा रही है। तो इकबाल ने कहा था समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले, और ये भी कहा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो एक करबला तो हमारे हमसे बहुत पहले गुजर गया था, हमारे सामने कितने करबला आगे चले गए, चाहे 2002 हो, चाहे आज के दिन जो है वो लिंचिंग की खबर आपको आती है, आज के दिन आपको डर लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होने वाला, हिंदू राष्ट्र आने वाला, पता नहीं क्या होने वाला। सवाल ये कितना करना चाहिए जागने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करने के लिए कितना करना चाहिए, सवाल ये है। बोले जहाँ पाता है वही जो वो कोई मुल्क बर्बाद कर देता है, हमारे जिनको हम दुश्मन समझते हैं वो तो उनके पास तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, उनके पास तो हमको ट्रेस करने का, यहाँ लोकेट करने का, बैठ के जो है वो वाशिंगटन डीसी से भी लोकेट कर सकता है आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहिए ये सोच सकता है। हमारे पास क्या है, असल सवाल ये उठता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دل میں ضرور کوئی اختلاف ہے، اور اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کی محفل نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے ہم آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسی اختلاف پر غصہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی اختلاف کی وجہ سے قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ڈائگنوسس کی طرف چلتے ہیں تھوڑا کہ مسائل کیا ہیں. تو کچھ بیماریوں کا میں ذکر کروں گا اور شروع کروں گا فنڈامنٹل سے. ہم لوگ کو فنڈامنٹلسٹ بولتا ہے، ہم لوگ کو سب فنڈامنٹلسٹ بولتا ہے. اس کو بولتا ہے فنڈامنٹلسٹ جو فنڈامنٹل بھول چکا ہے، جس کو فنڈامنٹل یاد ہی نہیں، اس کو سب کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹل کیا ہے ہمارا؟ قرآن ہے. قرآن کہے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے قرآن، امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں، یا خالی جو ہے بس آنکھ پہ رکھنے کے لیے ہے، یا خالی تلاوت کرنے کے لیے ہے. میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں پہلی سورہ فاتحہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمہید ہم بیان کرتے ہیں. پہلی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. پہلا مسکنسیپشن ہمارا یہ ہے، کیونکہ ہم مخاط ہیں، بیگم سلطان بود ہیں، تو پہلا جو ہے ہمارا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اللہ میں ہمارا خالی ہمارا ہے. اللہ میاں خود کہہ رہا ہے جو ہم کم سے کم 19 بار پڑھتے ہیں دن بھر میں نمازوں میں، جو پڑھتے ہیں نماز، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہم یہاں کم سے کم جو لوگ ہیں سب نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کم سے کم 19 بار پڑھتے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. سب کا رب ہے تو جو محنت کرے گا دوسری قوم والا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا کامیابی، ہم کو دے گا. جو محنت نہیں کر رہا ہے، نکلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کامیابی دے گا. پہلا مسکنسیپشن. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کمٹمنٹ لیتا ہے، اسی میں ہم سے کمٹمنٹ لے رہا ہے. کمٹمنٹ ہم دے رہے ہیں 19 بار، کم سے کم 20 بار میں ہم لوگ کمٹمنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. تو اس کا جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ڈپلومیٹک ٹرانسلیشن ہے. اصل ٹرانسلیشن کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اب اس کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا چاہیے. یا اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. اور غلام مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کوئی مالک ہوتا ہے، اور مالک کا کمانڈمنٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ غلام کو پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو غلامی کیا خاک کرے گا؟ تو ہم کہتے تو ہیں 19 بار کم سے کم دن بھر میں اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر تمہیں سے مدد مانگتے ہیں. غلامی کرے گا تو مدد مانگنے کا اللہ تعالیٰ جائے کر دے گا. آپ کی کمپنی کا جو اونر ہے، آپ اس کے لیے جاب کرتے ہیں، آپ اس کا کام نہیں کریں گے اور اسے مانگیں گے، دے گا آپ کو. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہم کو واچ کر رہا ہے، ہمارے پاس بٹھا کے رکھا ہوا ہے نوٹ کرنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں چل رہی ہے، وہ سب کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں جھانسا دے گا اللہ تعالیٰ ایاک نعبد بول کر کے. کمٹمنٹ 19 بار دنوں میں کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کے احکامات جو ہیں پورے کے پورے قرآن شریف میں. یہ تو اوپننگ سورہ ہے نا، فاتحہ مطلب اوپننگ ہوتا ہے، اوپننگ سورہ ہے. یہ تو چیپٹر کا اوپننگ چیپٹر ہے. اس کے بعد پورا جو ہے وہ ڈیٹیل میں پورے قرآن شریف میں سمجھایا گیا ہے کہ غلامی کیسے کریں گے. اس کو سمجھے بغیر اگر ہم پڑھتے رہیں گے قرآن کو تو ہمارا کیا اثر ہونے والا ہے. یہ پہلی بیماری ہے. مسکنسیپشنز کی جڑ میں یہی بات ہے. مسکنسیپشن آتے ہیں جب ٹیکسٹ بک کو چھوڑ دیتے ہیں یار، اور 100 لوگوں کی جو ہے وہ نوٹس پڑھنے لگتے ہیں، سب کا اپنا اپنا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن پڑھ لے جاتے ہیں، تب پھنس جاتے ہیں. ٹیکسٹ بک سامنے رکھیں گے تو کمپیئر کریں گے ٹیکسٹ بک کے حساب سے کون پڑھا رہا ہے. ورنہ جو ہے وہ چائنیز میں سائنس پڑھنے بیٹھ جائیے، اب سائنس کی کتاب سمجھ میں آئے گا، نیوٹنس لا سمجھ میں آئے گا، چائنیز میں پڑھایا جائے گا نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، احکامات ہے ہمارے مالک کا اپنے ہم جیسے غلاموں کے لیے، وہ کیا ہے اس کو سمجھے بغیر کیسے کام چلے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو مانگتے ہیں صراط المستقیم. صراط المستقیم چلائیے کون کہاں ہے، کیا ہے صراط المستقیم؟ پورے قرآن شریف میں دیا ہوا ہے. اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بچائیے ان لوگوں کے راستے سے جو بھٹک گئے، جن کے اوپر آپ کا عذاب نازل ہوا. تو کن کے اوپر عذاب نازل ہوا پورے قرآن شریف میں ڈیٹیل ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 بار اس کو جو ہے انہوں نے امامت سونپی اور 2 بار اس کو جو ہے اس سے امامت چھین لی اور اس کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا. اگر ڈیٹیلز پڑھیں قرآن شریف کے اندر کہ جو امامت دی وہ کیوں دی اور جب چھینی تو کیوں چھینی، تو ہم لوگ ابھی کس کیٹیگری میں آئے گا پتہ چل جائے گا. جس میں کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں امامت ہم کو، یا چھیننے والے ہیں یا چھین چکے ہیں امامت. تو آپ دیکھیں گے جس کی جہاں پہ مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ امامت چھیننے کا کہ کس وجہ سے، وجوہات سے جو ہے کہ وجوہات سے بنی اسرائیل کی امامت چھینی گئی، اسی کیٹیگری میں ہم لوگ اپنے آپ کو پائیں گے. ہم لوگ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، مگر آپ بہت سی آیات پائیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ بھی کافر کہہ رہا ہے اگر غور سے پڑھیں گے اس کو. اسی لیے ہم پڑھنا نہیں چاہتے. ڈپلومیٹک ٹرانسلیشن
डिप्लोमेटिक ट्रांजिशन ऐसा करते हैं हम कि बंदगी का मतलब होता है इबादत। अरे भाई बंदगी का मतलब गुलामी होती है, इबादत तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे आप अपने बॉस के पास जाते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, सैल्यूट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, इबादत का हिस्सा वो है। उसके बाद जो है वो आप गुहार लगाते हैं, अपने काम का बयान करते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, तब यहाँ काम दिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये पहली बीमारी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक चीज और बात करें कि कुरान शरीफ जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ। आज के दिन हिफ्ज करने वाले बच्चे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में हिफ्ज कर लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर लेते। पैगंबर हमारे इन बच्चों से खराब थे क्या? 23 साल में इनको जो कुरान दिया गया, 23 ईयर्स। मूसा अलैहि सलाम को ताकीद नहीं बुलाते सीधे सीधे उनको जो है वो सहीफा दे दिया गया, हाथ में थमा दिया गया। और हमारे पैगंबर को 23 ईयर्स किस लिए? इसके बाद पैगंबर आने वाले नहीं थे। इसका मतलब 23 ईयर्स किस लिए? क्योंकि पैगंबर को मौका दिया गया कि वो समझाए भी लोग, वो लोग समझ लें, उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करके देख लें। तो प्रैक्टिस भी करवाया और उसके बाद ऐसे जब आप समझ पूछ लेते हैं अच्छी तरह से, दिल में आपके उतरने के लिए उसका टर्म जो यूज करते हैं इंटरनलाइज। जब आपके दिल में उतर गई बात, अब जो है वो आप कुरान ही पे अमल करेंगे, हर बात में कुरान ही आपको याद आएगा, अल्लाह के अहकाम ही आपको याद आएंगे, तब जाके पैगंबर को अल्लाह ताला ने उठा लिया। 23 साल लगाए ये पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस एंड इंटरनलाइज। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो? पहले समझेंगे तब तो गौर व फिक्र करेंगे। कुरान पर क्या गौर व फिक्र नहीं करते हो? अगर हम तर्जुमा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तब तो गौर व फिक्र उसके बाद करेंगे ना। तो क्या तुमने अपने दिलों पे ताले जड़ लिए हैं? पहले तो खुद अपने दिलों पे ताले जड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला जड़ देता था। जब अल्लाह ताला जड़ देता था तब ताला खुलने वाला नहीं है। लेकिन जब जैसे फिरौन ने आखिरी वक्त में कहा कि मैं ईमान लाया, इसके जिसपे कि जिस अल्लाह के ऊपर के मूसा का और हारून का ईमान है, उस पे फर्क नहीं पड़ा उससे, क्योंकि ताला अल्लाह ताला ने जड़ दिया था उसको। तो वो मौका नहीं आया, अल्लाह ना करे हम लोगों का वो मौका है कि जहाँ पे हम अतीउल्लाह का जो है भूल जाए और हमारे दिलों पे भी ताला जड़ दिया जाए। हमने तो ताला जड़ रखा है, लेकिन हम अल्लाह ताला चाहेगा हम कोशिश करेंगे तो हमारा ताला जो नहीं जड़ रखा है वो खुलना आसान हो जाएगा हमारे लिए इंशाअल्लाह। तो ये है अतीउल्लाह का जो हक है वो अदा करना सबसे पहले जरूरी है। और जो बीमारी है वो मिसकंसेप्शन की बीमारी है, मिसकंसेप्शन की बीमारी। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तरावी के लिए लोग जान देते हैं, आप कहेंगे मेरी तरावी छूट जाएगी, मैं जा रहा हूँ। फर्ज नमाज में जितने लोग फजर में आएंगे आज रमजान में भी, उससे कहीं ज्यादा तादाद आपकी तरावी में आएगी। तरावी क्या फर्ज है? कहीं तो कुरान में तरावी का जिक्र है। आप फर्ज के लिए पूरे साल जो फर्ज पढ़ना है, उसमें जो अल्लाह ताला ने इसको फर्ज कहा, उसका क्या हाल है? ईद की नमाज में हम लोग कितनी माशाल्लाह से लोग जाते हैं, ईद की नमाज फर्ज है। और मैं आपको बहुत से फ्राइज के बारे में और बताऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा आप लोगों को ले चलूंगा कुरान के और अंदर इंशाल्लाह। तो अतीउल्लाह के बारे में मैंने जिक्र किया कि अतीउल्लाह का हक कैसे अदा होगा, जब समझेंगे नहीं कि अल्लाह का जो है हमारे लिए हुक्म क्या है, उनके अहकाम क्या है, कमांडमेंट्स क्या है। तो उसके बाद आता है अतीउर रसूल का। रसूल की बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हदीस पेश की हमारे भाई ने। तो अतीउर रसूल का क्या हक है? वो तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है उसको फॉलो कर पाना, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी उन्होंने बसर की, कोई पैगंबर ऐसा नहीं है, जितने का भी जिक्र है कुरान शरीफ के अंदर, एक भी पैगंबर ऐसा नहीं है जिसको सख्त इम्तिहानात से नहीं गुजारा गया, किसी को आग में फेंक दिया गया। हमारे रसूल को जो है वो शब अबू तालिब ने 3 साल 3 इयर्स जो फाका करसी उनकी और उनके कबीले को जो गुजारना पड़ा है, जो मुसलमान आधे से ज्यादा मुसलमान नहीं थे, और लेकिन सिर्फ कबीले के होने की वजह से उनका साथ दे रहे थे। पैगंबर से लोग उनको ताना दे रहे थे कि तुम किस पैगंबर को मान के चल रहे हो जिसको जो है अल्लाह ताला खाने तक को नहीं दे रहा है, उस पैगंबर के चक्कर में तुम लोग पड़े हो, फंस गए हो, तुम लोग अपने कौम को छोड़ रहे हो, तुम अपने उन खुदाओं को छोड़ रहे हो जो मक्के में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप सोचे कि किस इम्तिहान से पैगंबर को गुजारा अल्लाह ताला ने। 3 साल फाका कशी, जहाँ की राशन तक जो है वो खरीद नहीं सकते थे, सब बाइकॉट 100% बाइकॉट चल रहा था। और जब तायफ गए थे तो क्या हुआ था, कैसे जो है उनको जो संसार करने की कोशिश की गई थी। ऐसे इम्तिहान से गुजरे थे हम, थोड़े इम्तिहान में जो है ना वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड